نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور بعض صورتوں کے فضائل ایسے ہیں جو پڑھنے میں بہت مختصر اور لیکن فضائل میں وہ صورتیں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ بعض صورتوں کے فضائل بہت مختصر لگتے ہیں انسان کو، لیکن فضائل کے اعتبار سے وہ صورتیں اور ان کی فضیلتیں وغیرہ جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح ایک دو خاص امر ایسے ہیں جن پر تنبیہ قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں کی چھوٹی سی صورت ہے کہ جس کے فضائل جو ہیں وہ بہت ساری روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ آج کل زمانہ یہ چل رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو کسی بھی انسان کو، اگر اسے بتایا جائے کہ سورہ فاتحہ وغیرہ کا دم کر کے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر دم کریں تو یہ کہ انشاءاللہ آپ صحت یاب ہوں گے۔ اول تو اس چیز کو قبول کرنے کا ہر کسی کا ذہن نہیں ہوتا کہ یار قرآن پاک کے اندر یا سورہ فاتحہ کے اندر کیا شفا ہے۔ آج ڈاکٹر حضرات کے پاس جو رش لگ رہی ہے، لوگوں کے اندر جو اتنی زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، لوگ قرآن پاک سے شفا حاصل کرنے کے بجائے ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹروں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، صرف ایک چیز کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ دوا کی طرف، دعا کی طرف نہیں آتے۔ کیوں؟ انسان اگر کوئی اس چیز کے اوپر عمل بھی کرتا ہے کہ اگر کسی کو بتا بھی دیا جائے کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کا دم کریں، اور یہ کہ اس چیز کے اوپر انسان کو یقین بھی ہونا چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ شریف کے اندر ہر بیماری سے شفا کا علاج رکھا ہے۔ انسان بطور آزمائش کے نہیں، بطور تجربے کے نہیں، 100% یقین رکھ کر اس چیز کے اوپر کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے اندر شفا رکھی ہے، انسان عمل کرے، اور یہ کہ اس کے اوپر یقین ہو انسان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بیماری دی ہے اور وہی اس بیماری کو شفا میں بدلے گا۔ جب انسان کا اس چیز کے اوپر یقین نہیں ہوگا، پھر وہ دو چند دفعہ پڑھنے کے بجائے کیا دن رات ایک کر کے بھی پڑھتا رہے تب بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب انسان کا اس چیز کے اوپر یقین ہی نہیں، اس کا یقین ہی ڈاکٹروں کے پاس جو دوائیاں ہیں یا ڈاکٹروں کی باتوں کے اوپر انسان کو جب یقین ہوگا تو یہ کہ پھر انسان کو شفا کہاں سے ملے گی یا انسان کو افاقہ کس طریقے سے ہوگا۔ اس کے لیے کیا ہے کہ انسان کو ان چیزوں کے اوپر یقین رکھنے کی اشد ضرورت ہے، اور یہ کہ پہلے انسان ان چیزوں کی طرف آئے، ان چیزوں سے اپنا علاج کرے قرآن پاک سے، اور جب یہاں سے علاج نہ ہو سکے تو پھر لازمی بات ہے کہ بعضی بیماریوں کا علاج ڈاکٹروں کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے، وہاں بھی رجوع کریں، اور یہ کہ سب سے پہلے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو بیماری کی صورت میں، کہ جب وہاں سے علاج نہ ہو انسان کا، اول تو یہ کہ وہیں سے علاج ہوگا، اور جب نہ ہو تو پھر یہ کہ انسان دوا کی طرف بھی ہو، دعا سے بھی اور دوا سے بھی، دونوں سے انسان جو ہے وہ کام چلائے۔ اور یہ کہ جب تک انسان کو ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں آئے گا کہ قرآن پاک سے یا کلام اللہ شریف سے علاج ہوگا، تو یہ کہ پھر انسان کو ان چیزوں کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سوائے اپنے وقت ضائع کرنے کے، اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا انسان کو۔
ان چیزوں کے اوپر انسان کو یقین رکھ کر پھر انسان کو یہ کام کرنے چاہیے۔ میرا خود کا بھی یہ ذاتی تجربہ ہے ان چیزوں کے بارے میں، کیونکہ میرے ساتھ جو واقعات ہوئے، میں نے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے اپنا علاج کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت دی۔ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ اپنے ہی منہ سے تعریف کرنا، لیکن حقیقت کے اندر مجھے اسی چیز سے سورۃ الفاتحہ 3 دن کا عمل کیا میں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن کے اندر مجھے ٹھیک کیا، لیکن تیسرے دن کا جو میرا عمل تھا وہ ویسے ہی تھا کہ اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ٹھیک کریں، لیکن ٹھیک تو میں 2 دن میں ہی ہو گیا تھا۔ اب تیسرے دن کا عمل ویسے ہی میں نے کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور صحت دیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر انسان کا جتنا زیادہ یقین ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اتنا ہی زیادہ فائدہ بھی دیں گے ان چیزوں سے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، صحابی کو، اور وہ صحابی نماز میں ہونے کی وجہ سے جواب نہ دے سکے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، بلایا، لیکن آواز تو سنی انہوں نے، اب نماز میں ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کی حالت میں وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی طرف متوجہ نہ ہوئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب نہیں دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر لبیک نہیں کہا، اور جب نماز سے فارغ ہو کر حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر یا میرے آواز دینے پر جواب کیوں نہیں دیا آپ نے؟ تو ان صحابی نے نماز کا عذر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جواب دو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا، جب وہ تمہیں بلائیں تو ان کی آواز کا یا ان کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلائیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت یعنی سب سے افضل صورت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سورۃ الحمد کی 7 آیتیں ہیں، قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت، اور یہ کہ سب سے افضل صورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ 7 آیتیں ہیں سورۃ فاتحہ کی، سورۃ الحمد کی، اور یہ کہ اس سورت کا ایک نام جو ہے وہ 7 مثانی بھی ہے، سورۃ الفاتحہ کا نام ایک 7 مثانی یعنی 7 آیتوں والی صورت ہے۔ بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کچھ کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں آ گیا۔ اس کی شرح بتلاتے ہیں کہ با کے معنی اس جگہ میں ملانے کے ہیں، اور مقصود سب چیزوں سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا دینا ہے۔ مقصود ان تمام چیزوں سے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا دینا ہے، آپس میں دونوں کا ربط قائم کروانا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اختیار کرے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو، دونوں کے درمیان خالق اور مخلوق کا تعلق جو ہے وہ قائم ہو، دونوں کے درمیان ربط قائم ہو سکے،
کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے کہ اپنی جتنی بھی ضروریات و حاجات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروانے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کرنے والا ہو۔ آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ اور چیزیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی کہ با کے حوالے سے اور اس کے نقطے وغیرہ کے حوالے سے یہ تمام کی تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے لائی جائیں گی، اور یہ کہ ہماری ویڈیوز اچھی لگنے کی صورت میں، پسند آنے کی صورت میں سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ حضرات تک پہنچتی رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سب چیزوں کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔